لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت گرنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ 60 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارتیں بن جاتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ 5 سال میں 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئیں جن کی کوئی منظوری ہی نہیں دی گئی۔ شہر کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ صبح ایک عمارت 5 منزلہ عمارت گری ہے جس میں 5 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پچھلے 5 سال میں اس شہر میں 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئی ہیں، اور بعض عمارتیں ایسی ہیں جو 40 گز کی جگہ پر 60 گز کی جگہ پر موجود ہیں، اور 8 منزلہ عمارتیں ہیں۔ ان 1 لاکھ عمارتوں میں سے جو پچھلے 5 سال بنی، صرف 14 سے 15 ہزار عمارتیں وہ ہیں کہ جن کے جو ہے وہ اپروول ہے، بقیہ کی تو اپروول بھی نہیں ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے۔ جا بجا شہر کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ جا بجا شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 60 گز کی جگہوں پر جو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح پورشن مافیا ہے وہ الگ ہے، اور ایک رشوت اور سفارش، اور اسی طرح آپ دیکھیں ان کا دھندا چل رہا ہے، اور وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ان کے ڈی جیز کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کراچی میں عمارت گرنے پر دکھ اور تشویش کا اظہار، کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی ذمہ دار ایس پی سی اے ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ایس پی سی اے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایس پی سی اے افسران رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں، ایسا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ غیر قانونی تعمیرات کے ذمہ دار ایس پی سی اے ہے، علی خورشیدی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ضلع انتظامیہ اور ایس پی سی اے شہریوں کے تحفظ میں اس وقت ناکام ہو چکے ہیں۔ ایس پی سی اے افسران رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کراچی میں عمارت گرنے پر دکھ اور تشویش کا اظہار، غیر قانونی تعمیرات کی ذمہ دار ایس پی سی اے ہے۔ علی خورشیدی نے یہ کہا، انہوں نے کہا ضلع انتظامیہ اور ایس پی سی اے شہریوں کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ایس پی سی اے افسران رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کراچی میں عمارت گرنے پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ آج صبح افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے۔ 5 منزلہ عمارت تھی جو کہ زمین بوس ہو گئی، اور اس میں ملبے کے نیچے تاحال خدشہ ظاہر کیا گیا کہ 40 افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ 6 خاندان اس عمارت میں رہائش پذیر تھے، جبکہ گرنے والی عمارت سے متصل 2 منزلہ عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے ملبہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ جو ریسکیو اہلکار ہیں وہاں پر ان کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اوورال آپریشن میں، کیونکہ ہبس کا بھی سامنا ہے، ڈمپرز نہیں آ سک رہے، راستے بہت تنگ ہیں جن میں سے ڈمپرز کو گزر کر یہاں تک لایا جا رہا ہے، اس لیے کافی تاخیر کا شکار بھی ہو رہا ہے آپریشن۔ لیکن ریسکیو اہلکار اپنی جانب سے مکمل طور پر کوشش کریں کہ جلد از جلد ملبہ ہٹا کے جو دبے ہوئے 40 افراد ہیں تقریباً ان کو بھی نکالا جا سکے۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہونے کا یہ افسوسناک واقعہ آج صبح پیش آیا ہے۔ یقیناً فاطمہ، یہ سانحہ جو ہے حکومت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بالخصوص شہر قائد میں جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو حکومتی غفلت کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ ڈمپر کا معاملہ ہو، ڈمپر سے جو حادثات میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے وہ معاملہ ہو، بجلی کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں کرپشن کی داستان ہی سامنے آتی ہے۔ اب یہ معاملہ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ ایک عمارت جو بنائی جاتی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، اس میں میٹیریل کیا استعمال ہو رہا ہے، اور اس عمارت کی کتنے منزلہ بنائی جا سکتی ہے، اس کی اجازت کتنے منزلہ تک ہے، اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ اور اگر حکومتی نمائندوں کی بات کریں تو وہ آتے ہیں اور فارمیلٹیز کے بیانات دیتے ہیں اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے جو ادارے ہیں ان کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مشینری پوری نہیں ہے، ہمارے پاس ساز و سامان پورا نہیں ہے۔ ابھی 5 منزلہ عمارت کا یہ ملبہ ہے اور تقریباً 8 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور یہ ملبہ ابھی تک ہٹایا نہیں گیا، اور ریسکیو آپریشن کرنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملبے کو ہٹانے میں رات گئے تک کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ساز و سامان ہی نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے کہ 578 ایسی عمارتیں ہیں پورے کراچی میں ابھی تک بتائی جا رہی ہے جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مخدوش قرار دے دی جا چکی ہیں، اور ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ لیاری میں ہی اگر ہم بات کریں تو 107 رہائشی عمارتیں مخدوش ہو چکی ہیں، جن میں سے
एक इमारत आज ज़मींबोस हुई है। मजीद 106 ऐसी इमारतें हैं जिनमें खतरात लाहिक हैं। वहाँ पर रहने वालों को ताहाल कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं कि उन इमारतों को खाली करवाया जा सके। ये भी बताते चले कि आज सुबह 10:53 पर ये इमारत के हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है। 8 अफराद ताहाल जाँ बहक हो चुके हैं और मजीद अफराद को मलबे से निकालने का सिलसिला भी जारी है। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा है और उस इमारतों को पहले से ही एवैक्यूएट करवा लिया गया था जब ये सानिहा पेश आया है। साथ ही नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि अगर सिर्फ एक महीने की बात की जाए तो कराची शहर में 50 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सके हैं और इस वजह से जो ज़मीन की अंदरूनी तय होती है वो काफ़ी हद तक खिसक जाती है अपनी एक्चुअल जगह से, जिसके बाद इमारतों को मज़ीद नुकसानात का खदशा ज़ाहिर किया जाता है, ऐसी जो कि मखदूश करार दे दी गई हैं। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मींबोस होने का ये वाक़या पेश आया है। आज सुबह 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जो 8 अफराद जाँ बहक हुए उनमें खातून भी थी, 3 माह की एक बच्ची भी थी जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मज़ीद खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि 40 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि इस मलबे में फंसे हुए हैं। एनी शाहिदीन से जब हमारे नुमाइंदगान की बात हुई है तो उनका यही बताना था कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इमारत को कुछ झटके लगे थे और लग यूँ रहा था कि इमारत गिर जाएगी। एक जानिब को इमारत थोड़ी सी झुक भी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो उस इमारत में रहने वाले लोग थे, ज़्यादातर लोग मुत्तफिक नहीं हुए इमारत को खाली करने पर, जिसकी वजह से सुबह ये सानिहा पेश आया है। तकरीबन 6 ख़ानदान थे जो इस इमारत में रिहाइश पजीर थे और 40 अफराद ऐसे हैं जो कि ताहाल मलबे के नीचे दफन हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। और आज वज़ीर बल्दियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि आज रात भर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द जो मलबे के नीचे अफराद फंसे हैं उनको निकाला जा सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंजस्टेड सा एरिया है और हब्स का काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से सामना करना पड़ रहा है। और कोशिश की जा रही रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कि जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके ताकि जितने ज़्यादा अफराद हो सकें वो जिंदा वहाँ से निकाले जा सकें। जी हाँ, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 8 अफराद के जाँ बहक होने जबकि 11 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और ओवरऑल कुल अफराद की तादाद की बात की जाए तो 40 से ज़ायद अफराद के मलबे में फंसे होने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है।